نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوثر قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ البقرہ کا پس منظر۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 67 سے 63 تک اس گائے کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا کہا تھا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کی 3 اقسام ذکر کی گئی ہیں: مسلمان، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا تاکہ انسانوں کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد آیات کے طویل سلسلے میں یہودیوں کا ذکر ہے جو کہ مدینہ منورہ کے قریب آباد تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کیں اور ان کی طرف سے ناشکری ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کیوں نہ کہ یہودی اور عیسائی اور عرب کے بت پرست انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان کو یاد دلایا گیا وہ تو کسی شرک کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور کبھی شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے قبلہ بنانا، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔